الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا. قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج سورہ کہف کا یہ دوسرا رکوع ہے اور آیت نمبر 13 سے ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے. اس کی جو ہیڈ لائنز ہیں وہ میں نے پچھلے ہفتے آپ سے شیئر کی تھیں. اب اس کی باقاعدہ سٹوری کا آغاز ہو رہا ہے. تو جو اصحاب کہف کی سٹوری ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بیان کرتے ہیں اے نبی آپ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سٹوری، ان کی خبر، بالحق پوری پوری، صحیح صحیح اور بغیر کسی کمی بیشی کے. حق کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں نے، اہل کتاب نے اصحاب کہف کی سٹوری کے اندر کچھ اور باتیں بھی شامل کر دی تھیں اور کچھ چیزوں کو نکال بھی دیا تھا. جیسے ہر سٹوری کے ساتھ ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ افسانہ بن جاتی ہے اور اس میں حقیقت کم رہ جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے ذریعے سے ہم آپ کو ان کا جو سوال ہے اس کی پوری تفصیل دیتے ہیں، اور وہ صحیح تفصیل جو ہے بغیر کسی مثالے کے اور بغیر کسی کمی بیشی کے، ان کے سوال کی پوری ڈیٹیل حق کے ساتھ درست اور بغیر کسی کمی بیشی کے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں انہم فتیۃ، تو وہ نوجوانوں کا ایک گروہ تھا، وہ نوجوان تھے. پہلے بھی اللہ رب العالمین نے یہی لفظ ان کے لیے استعمال کیا ہے شروع میں، ابھی دوبارہ ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے. تو یہ اصحاب کہف کی ایک صفت کہہ لیں آپ، یہ ان کی پہلی کوالٹی ہے جو ان کی کہانی میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ وہ سارے کے سارے نوجوان تھے. وہ سارے کے سارے نوجوان تھے اور نوجوانوں کا ایک گروپ تھا. جوانی جو ہوتی ہے، اللہ ان کا بار بار اس لیے ذکر کر رہے ہیں ان کی ایج کا کہ جوانی جو ہوتی ہے اس کے اندر جذبات بھی جو ہے نا وہ پیک پہ ہوتے ہیں، اور قربانی دیتے ہوئے بندہ ڈرتا نہیں ہے. جوان آدمی قربانی دیتے ہوئے ان سوچوں کا جو ہے نا وہ شکار نہیں ہوتا جن سوچوں کا شکار جو ہے کوئی بڑی عمر کا آدمی ہو جاتا ہے. تو قربانی اور جذبات یہ اپنی پیک پہ ہوتے ہیں، اور جو ڈیووشن چاہیے ہوتی ہے کسی کام کے لیے وہ بھی مکمل ہوتی ہے اس عمر میں. آپ اندازہ کر لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے جو ابتدائی زمانے کے صحابہ ہیں مکی زندگی کے، ان میں سوائے 3-4 کے باقی سب جو ہیں وہ 30 سال سے کم کے ہیں. کوئی 30 سال سے زیادہ کا نہیں ہے سوائے 3-4 کے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے ڈیووٹڈ اور نوجوانوں کا قربانی دینے والا گروپ عطا کیا تھا. تو کسی بھی آئیڈیالوجی اور کسی بھی نظریے اور کسی بھی قوم کی کامیابی کے لیے یہ ایک ضروری چیز ہے کہ ان کے نوجوان اس کاز کے لیے تیار ہوں، اور جن کے نوجوان تیار نہیں ہوتے تو وہ قوم اپنی موت آپ مر جاتی ہے. یہ جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے، یہ جو فکر ہوتی ہے، یہ جو عقیدہ ہوتا ہے، یہ جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہوتا ہے. جب نئی جنریشن وہ آئیڈیالوجی اور وہ عقیدہ اور وہ سوچ اور فکر لینے کے لیے تیار نہ ہو تو وہ قوم ختم ہو جاتی ہے.
اللہ بار بار ان کی ایج کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ نوجوانوں کا ایک گروپ تھا۔ دوسری بات اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں آمنو بربہم، وہ اپنے رب پر ایمان لائے تھے۔ تو بنیاد ہے ایمان ہر چیز کی، ایمان کے بغیر کوئی بات قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین نے نوجوانوں کے بارے میں فرمایا کہ اپنے رب کے ماننے والے تھے، رب پر وہ ایمان لائے تھے۔ تو ایمان کے اندر ان کے کوئی کمی بیشی نہیں تھی، ایمان کے اندر کوئی کمی نہیں تھی، ایمان کے اندر کوئی کجی نہیں تھی، جیسا ایمان ہونا چاہیے تھا ایسا ہی تھا ان کا ایمان۔ تو اللہ نے ان کے ایمان کا ذکر کیا، آمنو بربہم، اپنے رب پر ایمان لائے تھے۔ اور تیسری بات اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وزدناہم ہدی، وزدناہم ہدی، زدنا کا لفظ زیادہ سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے ترقی دینا، اضافہ کرنا۔ ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی، ان کو ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا تھا، اور ان کی ہدایت میں مضبوطی اور استقامت عطا فرمائی تھی۔ سوچ اور فکر درست ہو تو اس کا دوسرا نام ہے ہدایت، سوچ اور فکر درست ہو تو اس کا نام ہے ہدایت۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی سوچ اور فکر میں ترقی عطا فرمائی تھی، ہم نے ان کے ایمان کو استقامت عطا کی تھی اور مضبوطی عطا فرمائی تھی۔ تو سوچ اور فکر کی مضبوطی اور ترقی اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ اگلی بات اللہ ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کی جو اگلی صفت ہے اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمائی ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، حوصلہ دیا ان کو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایمان بھی ہوتا ہے، اللہ ہدایت بھی نصیب کرتے ہیں، علم بھی بہت ہوتا ہے، لیکن جرت نہیں ہوتی، جرت نہیں ہوتی۔ یہ جو شریعت ہے یا جو دین ہے تو اس میں بزدلی ایک بہت بڑی خامی ہے، یعنی ایمان کے ہوتے ہوئے بھی اگر بزدلی ہو تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کا یہ دین، اللہ کا یہ راستہ جو ہے یہ بزدلوں کا نہیں ہے، وہ اس میں کچھ نہیں کر پاتے۔ تو جرت اور ہمت اور حوصلہ یہ اس راستے کی لازمی کوالٹی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا تھا، مضبوط کیا تھا، دل مضبوط کیے تھے۔ وہ جو کہتے ہیں نا ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ تو جو آدمی اس طرح کی ٹلی ملی سوچ کا مالک ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ 2 قدم آگے جاتا ہے تو 4 پیچھے آتا ہے، تو یہ اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ مولانا مودودی علیہ رحمت نے یہی فرمایا نا کہ یہ شریعت بزدلوں کے لیے نہیں ہے، بزدلوں کے لیے یہ شریعت ہے ہی نہیں ہے، ان کا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور یہ چوتھی کوالٹی بیان فرمائی اللہ پاک نے، ہم نے ان کے دل مضبوط کیے تھے۔ اور اگلی بات اللہ فرماتے اذ قاموا، اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ اس کا یعنی آج کے دور کے حساب سے اگر ترجمہ کریں گے اذ قاموا، جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اس کا مطلب ہوگا کہ جب انہوں نے سٹینڈ لیا۔ سمجھ بھی ہوتی ہے لوگوں کو، علم بھی ہوتا ہے، ایمان بھی ہوتا ہے، جرت بھی ہوتی ہے، لیکن سٹینڈ لینے کے لیے ایک اور سٹیپ آگے ہونا پڑتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے نا وہ سوچ اور فکر کی گہرائی چاہیے ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا اذ قاموا، جب انہوں نے سٹینڈ لیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دائیں بائیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، وہ تبصرے بہت زبردست کرتے ہیں، سبحان اللہ، چیزوں کو اینالائز کرتے ہیں، اور ایسے شاندار فلاسفر ہوتے ہیں وہ کہ بندہ باتیں سن کے حیران ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کوالٹی کوئی کم نہیں ہے، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن جو صرف تبصرے کرتا ہے، جو صرف فلسفے بکھیرتا ہے، تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو سٹینڈ کرنا
سامنا کرنا، اس کی ہمت پیدا کرنا، وہ بھی اذ قاموا، جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو انہوں نے سٹینڈ لیا۔ اگلی بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فقالوا، انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے کہا، اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ رب ہے جو آسمانوں و زمینوں کا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے ساتھ کبھی بھی ہرگز کسی اور کو خدا نہیں مان سکتے۔ لقد قلنا اذن شططا، اگر ہم ایسا کریں تو پھر ہم نے بہت ہی بےہودہ بات کی، گمراہی میں دور نکل گئے، پھر بہت ہی دور چلے گئے ہم، اور ایسی بات کی جو حقیقت سے بہت دور ہے، حقیقت سے دور ہم نے بات کی، وہ فضول بکواس ہوگی، بےہودہ بات ہوگی، بہت غلط بات ہوگی، لہذا ہم ایسی بےہودہ بات نہیں کہہ سکتے۔ تو ہمارا رب وہ رب ہے جو آسمانوں و زمینوں کا رب ہے، ہم اس کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں پکار سکتے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہم نے بہت غلط بات کی اور حقیقت سے دور بات کی، جس کی کوئی دلیل اور کوئی شہادت نہیں ہوگی۔ اب یہ جو پوائنٹ ہے نا، یعنی سٹینڈ لینے کے بعد اگلی بات فقالوا ربنا رب السماوات، اس میں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عقیدے کا اعلان کیا۔ یعنی عقیدہ کچھ چھپانے والی چیز نہیں ہوتا، وہ روشنی کی طرح ہوتا ہے، اور اگر کوئی آدمی روشنی جلائے، لائٹ آن کرے اور اس کو اوپر سے کور کر دے، اس کو چھپا لے، تو لائٹ آن کرنے کا پھر پرپز کیا ہے، مقصد کیا ہوا؟ لائٹ، یہ تو فضول کام ہے پھر۔ یعنی آپ لائٹ کو آن کریں اور اس کو اوپر سے کور کر دیں، اس کو ڈانپ دیں، اور اس روشنی کا کیا فائدہ ہوگا کسی کو پھر؟ تو عقیدہ تو روشنی کی طرح ہوتا ہے، یہ چھپانے والی چیز نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو گھر میں کوئی نہیں جانتا، گھر میں، اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، بیوی اور خاوند کو ایک دوسرے کا پتہ نہیں چلتا بعض اوقات کہ یہ کس عقیدے کے لوگ ہیں، اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے، اس کے نظریات کیا ہیں۔ ہمارے پڑوسیوں کو نہیں پتا ہوتا، ہمارے احباب کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کس نظریے کا بندہ ہے۔ پتہ نہیں ہم جو ہے نا وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے یا اپنے نظریات کا تعارف کرواتے ہوئے گھبراتے رہتے ہیں، چیزوں کو چھپاتے رہتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ نا انڈر گراؤنڈ کچھ نہیں ہے، یعنی عقیدے میں کوئی چیز، ایمان میں کوئی چیز انڈر گراؤنڈ ہوتی نہیں ہے، جو انڈر گراؤنڈ ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے۔ یہاں انڈر گراؤنڈ کچھ نہیں ہے، چھپی ہوئی کوئی پالیسی نہیں ہے، سب کچھ اوپن اور کلیئر اور علل اعلان ہوگا۔ وہ کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو ڈرتا رہتا ہے مر اس نے بھی جانا ہے، اور جو جرأت دکھاتا ہے اس نے بھی مرنا ہے۔ تو جب مر ہی جانا ہے تو ڈرتے ڈرتے مرنے کا کیا فائدہ؟ اور کیا کوئی عقیدہ رکھنا یا کوئی سوچ رکھنا کوئی جرم ہے؟ جرم نہیں ہے، ہر بندے کو دنیا میں حق ہے کہ وہ اپنی سوچ رکھ سکتا ہے، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ چیز ہے جس پہ کمپرومائز نہیں ہوگی۔ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ ان کے لیے ریڈ لائنز کیا چیزیں ہیں جس پہ یہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ سب کو پتا ہونا چاہیے، بتانا چاہیے، سب کو شیئر کرنا چاہیے سب کے ساتھ۔ تو جو اصحاب کہف وہ چند نوجوان تھے، تو اسٹیٹ اس کے خلاف، سوسائٹی ان کے خلاف، معاشرہ ان کے خلاف، لیکن انہوں نے سب کو بتایا، اعلان کیا کہ بھائی ہماری تو سوچ و فکر یہ ہے، ہماری ریڈ لائن یہ ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی، اس پہ انہوں نے وائلنس نہیں کیا۔ اب پوری سٹوری پڑھ لیں، اصحاب کہف نے کہیں بھی وائلنس نہیں کیا، قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، لیکن اپنے عقیدے کو چھپایا نہیں، اعلان کیا بھائی اس پہ کمپرومائز نہیں ہے۔ اور اگلی بات اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، آپس میں کہنے لگے کہ یہ جو ہماری قوم کے لوگ ہیں،
انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کچھ اور لوگوں کو اپنا الہ بنا لیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری قوم نے اللہ کے مقابلے میں اس کو چھوڑ کے کچھ اور کو الہ بنا لیا ہے. یہ جو سینٹنس ہے، یہ جو جملہ ہے ان کا، اس میں کیا سبق ہے؟ اس میں سبق یہ ہے کہ جہاں بندہ رہتا ہو نا، تو اس کی معلومات ہونی چاہیے، اس کے پاس ویل انفارمڈ ہونا چاہیے. جس ماحول میں رہتا ہے اس کا کلچر، اس کی سولائزیشن، اس کی بیسک بلیف، اس کی باتیں بندے کو پتہ ہونی چاہیے. تو وہ نوجوان جو ہے نا، انہوں نے اپنی سوسائٹی کا مطالعہ کیا، اپنی سوسائٹی کی اسٹڈی، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کی بنیادی چیزوں کو جاننا ہے. دیکھیں نا، وہ اپنی قوم کے عقیدے کو جانتے ہیں، اپنے عقیدے کا بھی اعلان کر رہے ہیں، لیکن قوم کے عقیدے کو بھی جانتے ہیں کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں. تو یہ فکر کا بھی اظہار ہے. وہ فکر مند بھی ہیں اور اپنی قوم کے بارے میں بھی جانتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. یہاں یعنی مثبت اور منفی ساری چیزیں سوسائٹی کی جاننی چاہیے ہمیں. جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، کون سی چیزیں پازیٹیو ہیں، کون سی نیگیٹو ہیں، لوگ کدھر جا رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں. اس میں ایک بڑا خاص لفظ ہے اس جملے میں اس کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہؤلاء قومنا، ہؤلاء قومنا، یہ جو ہماری قوم کے لوگ ہیں. کافروں کو، مشرکوں کو کیا کہا اصحاب کہف نے؟ قومنا، ہؤلاء قومنا، یہ جو ہماری قوم کے لوگ ہیں تو یہ شرک کی طرف جا رہے ہیں. اتخذوا من دونہ الہۃ، اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو الہ بنا رہے ہیں. تو کہا ہماری قوم کے لوگ، کاٹ کے الگ نہیں کیا ان کو. قوم تو انہیں کی تھی نا. تو جو نسبت ہوتی ہے اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے. یہ جو نسبتیں ہوتی ہیں بعض اوقات یہ کام کو آسان کرتی ہیں، کام کو آسان کرتی ہیں. ایک بالکل سادہ سی مثال میں آپ سے عرض کرتا ہوں. یہاں یورپ میں باہر کے ممالک میں بیٹھے ہوئے، اگر کبھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ہے نا، یہ میرے ملک سے تعلق رکھتا ہے، یہ ایک نسبت ہوتی ہے. اگر آپ کو پتہ چلے کہ یہ میرے ڈسٹرکٹ سے ہے، میرے ضلع سے تعلق رکھتا ہے، تو اور قربت محسوس ہوتی ہے. اگر آپ کو پتہ چلے میری تحصیل کا ہے، اور قربت ہوتی ہے. اور اگر آپ کو پتہ چلے میرے علاقے کا ہے، میرے گاؤں کا ہے، تو یہاں تو جب کوئی اپنا بندہ ملتا ہے اپنے ایریے کا، اپنے ڈسٹرکٹ کا، اپنے علاقے کا، اپنے ملک کا، تو قربت، ایک نسبت محسوس ہوتی ہے نا. تو اس سے بندہ قربت محسوس کرتا ہے، اپنائیت محسوس کرتا ہے. تو جو نسبتیں ہوتی ہیں، اسلام نے ان کو کاٹنے کا حکم نہیں دیا، ان کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کا حکم دیا. تو اصحاب کہف نے اپنی قوم کے بارے میں کیا کہا؟ ہؤلاء قومنا. عقیدہ ان کا غلط ہے، سوچ ان کی غلط ہے، شرک کر رہے ہیں، لیکن ہیں ہماری قوم کے لوگ. ان کو اپنی قوم کہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیکھیں نا، مکہ والوں نے مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا، ظلم و ستم کی انتہا کی، بے شمار ساتھیوں کو شہید کر دیا. آپ مدینہ میں ہیں تو اطلاع ملی ہے کہ مکہ والوں پہ قحط آ گیا ہے، وہ ڈراؤٹ سے گزر رہے ہیں، قحط آ گیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ سے ان کی ممکنہ مدد کی اور کہا کہ میری قوم کے لوگ جو ہیں مشکل میں ہیں. تو پھر بھی آپ میری قوم کہہ رہے ہیں ان کو. تو اب اللہ رب العالمین بھی دیکھیں نا، جب بندہ باغی ہو جاتا ہے، گناہگار ہو جاتا ہے، حدوں کو کراس کر لیتا ہے، رب سے متھا لگا لیتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، حدیں کراس کر لی ہیں، کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے ہو، ڈوب گئے ہو کفر و شرک میں. اللہ ان کو کیا کہتا ہے؟ قل یا عبادی، اے میرے بندو. ان سے کہہ دیں اے میرے بندے. تو یہ جو نسبت ہوتی ہے، اس سے معاملات آسان ہوتے ہیں، اس پہ کراس نہیں لگانا چاہیے. تو نسبتیں ڈھونڈنی چاہیے اور تعلقات ملانے چاہیے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ڈاکخانہ ملانا چاہیے.
جہاں تک ملتا ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کے لوگوں نے اللہ رب العالمین کے مقابلے میں دوسروں کو خدا بنا لیا. یہ جو رویہ ہے نا کہ ادھر تم ادھر ہم، اینڈ کیا کہتے ہیں دیم اینڈ اس جو ہوتے ہیں نا، وی اینڈ دیم، یہ جو طریقہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ادھر تم ادھر ہم والا جو فلسفہ ہے، اس سے تقسیم پیدا ہوتی ہے. تو قربتیں پیدا کریں اور سملیرٹیز کو تلاش کرنا چاہیے اور نسبتیں پیدا کرنی چاہیے، اس سے کام آسان ہوتا ہے. اگلی بات یہ کی کہ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، وہ کیوں نہیں پیش کرتے اس کے بارے میں کوئی دلیل؟ جو یہ کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ اب اس میں دیکھیں نا کیا سبق اللہ نے دیا ہے کہ دلیل کی بات کی ہے کہ دلیل لاؤ. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ ہم جو ہے تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے، بندوق کی ڈنڈے کی بات نہیں کی ہے، مرنے مارنے کی بات نہیں کی ہے. دل فتح کس طرح ہوتے ہیں؟ دلیل کے ساتھ. دلیل کے ساتھ دل فتح ہوتے ہیں. بات کرو دلیل کے ساتھ کرو، لاجک کے ساتھ کرو، ڈائلاگ کرو، گفتگو کرو، اس سے دل فتح ہوتے ہیں. بندوق سے دل نہیں فتح ہوتے. انہوں نے کہا لولا یاتون علیہم بسلطان بین، جن کو تم معبود بناتے ہو ان کے معبود بنانے پہ وہ دلیل پیش کیوں نہیں کرتے جو واضح اور کھلی دلیل ہو؟ تو سینسیبل بات ہے، دلیل ہونی چاہیے. دلیل دو گے تو ہم بھی دیکھیں گے کہ آپ کیا دلیل دے رہے ہو اور کیسی بات کر رہے ہو. پھر اللہ فرماتے ہیں فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ رب العالمین پہ جھوٹ باندھے، یعنی اللہ کا نام لے کے جھوٹے عقیدے بنائے اور اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں لگائے. اگلی بات، وہ آپس میں کہنے لگے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ، جب تم علیحدہ ہو گئے ان سے، آپس میں کہنے لگے جب تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے ہو، اپنے لوگوں سے بھی الگ ہو گئے ہو اور ان سے بھی الگ ہو گئے ہو جن کی وہ عبادتیں کرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، اللہ کو چھوڑ کے، جو اللہ کو چھوڑ کے جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، جب تم ان سے بھی الگ ہو گئے ہو، یعنی ان کے عقیدے سے، ان کے بتوں سے، ان کے شرک سے، اپنی قوم سے جب تم الگ ہو گئے ہو، فاووا الی الکہف، تو چلو پھر چلتے ہیں غار کی طرف. اب اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کا یہ اصحاب کہف ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے. یہ جو نوجوان جو ہیں یہ پہلے ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے. ان کی قوم کا کوئی فیسٹیول تھا، ساری قوم وہاں جمع ہوئی تھی، اور اس طرح کے جو دن ہوتے ہیں، خاص دن ہوتے ہیں، جو قومی دن ہوتے ہیں، تو ان میں ظاہر بات ہے ہر قوم اپنی اپنی کوئی نہ کوئی عبادت کرتی ہے، کوئی نہ کوئی عبادت کی صورت لوگوں نے رکھی ہوتی ہے اپنے خاص دنوں پر. تو ان کا جو خاص دن تھا اس پہ وہ اپنے طریقے سے اپنے عقیدے کے مطابق کی باتیں کر رہے تھے. اس فیسٹیول کا آغاز ہو رہا تھا اپنے طریقے سے عبادت کر کے. تو یہ جو نوجوان ہیں اپنی اپنی جگہ پہ ان سب نے سوچا انڈیویجولی کہ یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے. تو جیسے بندہ بیزار ہوتا ہے اور پسند نہیں کر رہا ہوتا، دل اس کا پریشان ہوتا ہے، تو وہ الگ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ایک کر کے اپنے اپنے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بندوبست کیا ان کے ملانے کا، سبحان اللہ، کیسے جو ہے نا وہ گروپ کیسے بن گیا، جماعت کیسے بن گئی اور تنظیم کیسے بن گئی، اللہ نے کیسے ملا دیا ان کو ایک دوسرے کے ساتھ. تو ایسے اللہ رب العالمین انتظام فرما دیتے ہیں. جب فکر سچی ہو، سوچ سچی ہو اور بندہ سپورٹ تلاش کر رہا ہو تو اللہ پاک بندوبست کر دیتے ہیں اور پھر جماعت بن جاتی ہے. تو وہ بیزار ہوئے تو ایک بھی وہاں سے نکلا اور دور ایک درخت کے نیچے چلا گیا، درخت کے نیچے دوسرا بھی نکلا وہ بھی درخت کے نیچے، تیسرا بھی نکلا وہ بھی درخت کے نیچے. تو وہاں پہ وہ سارے اکٹھے ہو گئے. اب ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں اور ایک دوسرے کے سے کھل کے بات بھی نہیں کر رہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، کوئی جاسوسی نہ ہو جائے، تو ڈر بھی لگتا ہے ایسے معاملات میں. تو ایک دوسرے کے ساتھ پھر تعارف ہوا آہستہ آہستہ.
آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، کیوں آئے ہیں، کیوں میلہ چھوڑ کے آگے ہیں؟ تو پھر آہستہ آہستہ انہوں نے بات کرنا شروع کیا آپس میں کہ یہ جو کام ہو رہے ہیں مجھے ان کاموں سے اختلاف ہے، میں ایسے چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہوں، تو میں چھوڑ کے آ گیا۔ اس نے کہا میں بھی اس لیے آیا ہوں، اس نے کہا میں بھی اس لیے آیا ہوں۔ اس طرح تعارف ہوا ان کا۔ وہ سارے ایک ہی سوچ کے مالک تھے، ایک ہی چیز سے پریشان تھے، ایک ہی بات سوچ رہے تھے۔ اللہ نے ان کو اکٹھا کر دیا۔ اب انہوں نے آپس میں کہا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم نے ان کو چھوڑ ہی دیا ہے، ان سے تم الگ ہو ہی گئے ہو، فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اب سوچا کہاں جائیں گے، کیا کریں، کیا کریں، کہاں جائیں؟ ان کا فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو پھر چلتے رہو، چلو یہ پہاڑ ہے، پہاڑ کی طرف چلتے ہیں، وہاں کوئی غار ہے تو غار میں پناہ لیتے ہیں، وہاں چلتے ہیں، غار کی طرف چلتے رہو۔ اور پھر اگلی بات دیکھیں کہ توکل اور یقین کی انتہا ہے، توکل اور یقین کی جو یونٹی جب بن جاتی ہے اللہ اس میں برکت دیتے ہیں۔ علیحدہ علیحدہ نہیں رکھا ان کو، اللہ ان کو اکٹھا کیا، یونٹی بنائی ان کی، اور ایک سمت وہ چلے تو ان کی ایک رائے بنی، ایک ڈائریکشن بنی۔ اور اب اسٹیٹ کے مقابلے میں غار کی کیا حیثیت ہے، پوری قوم کے مقابلے میں، اسٹیٹ کے مقابلے میں غار کی کیا حیثیت ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ لیکن ہجرت اسی کو کہتے ہیں، ہجرت کو اسی کو کہتے ہیں، اللہ کی خاطر ہجرت کرو۔ انہوں نے کہا فاو الکہف، چلو غار کی طرف چلتے ہیں۔ اب جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے بندوبست کرتے ہیں۔ اور پھر اخلاص کتنا ہے، اللہ پہ توکل و یقین کتنا ہے، اور ان کی حالت پہ آپ غور فرمائیں کہ 8 9 10 نوجوان ہیں جو اسٹیٹ کے مقابلے میں ہیں، تو غار کی طرف جانے کا پلان بنا رہے ہیں، لیکن ساتھ یہ کہہ رہے ہیں ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا رب تمہارے اوپر اپنی رحمت کو وسیع کر دے گا، اللہ اپنی رحمت کی چادر تمہارے اوپر تانے گا، اللہ تمہیں اپنی کھلی وسیع رحمت عطا کرے گا، پریشان نہ ہو۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور اللہ اپنی رحمت سے تمہارے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اب ہجرت تم نے کرنی ہے اور اگلے کاموں کو آسان اللہ نے کرنا ہے، تمہارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، باقی معاملات اللہ کے سپرد ہیں۔ اب یہاں ایک یہ بات بھی پتہ چلی کہ توکل ہوتا کیا ہے۔ توکل یہ ہوتا ہے کہ تم نکلو، اپنی ڈیوٹی پوری کرو، اپنی کوشش پوری کرو، اور اس کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، یہ ہوتا ہے توکل۔ وہ نکلے ہیں، انہیں کہا کہ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، وہ رب ہے نا، نکلو تم ہجرت کرو، وہ تمہارے معاملات کو آسان کرے گا، باقی رستے کھولنا، آسانیاں پیدا کرنا یہ اس کا کام ہے، وہ اس کی رحمت تمہیں اپنی چادر میں لے لے گی، نکلو تم غار کی طرف۔ ہجرت کیا ہے، میں ایک دو لفظ میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہجرت کیا ہوتی ہے۔ ہجرت یہ ہے کہ کوئی آدمی خاص اللہ کے کاج کے لیے، دین کے کاج کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتا ہے، خاص دین کے کاج کے لیے۔ علم حاصل کرنا، جو دین کا علم ہے، یہ بھی ایک کاج ہے، اپنی تعلیم و تربیت کے لیے یہ بھی ایک کاج ہے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اور تبلیغ کے لیے یہ بھی ایک کاج ہے۔ تو یا پھر کہیں پہ آپ کا ایمان خطرے میں ہے، آپ کی جان خطرے میں ہے، تو اس جگہ کو چھوڑنا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بہتر فائنانشل سرکمسٹانسز کے لیے یا بہتر روزی روٹی کے لیے ایک ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں جاتا ہے تو یہ دنیا کی طرف ہجرت ہے، یہ اللہ کی طرف ہجرت نہیں ہے۔ بہرحال ایمان کے لیے، علم کے لیے، تربیت کے لیے، تبلیغ کے لیے، دین کے لیے جو بندہ علاقہ چھوڑتا ہے اور جان بچانے کے لیے یا ایمان بچانے کے لیے، وہ ہجرت ہے۔
تو کہا کہ بس نکلو تم، باقی کام اللہ آسان کریں گے. تو ہمارے ذمہ ہے نکلنا، اپنے ریسورسز کے ساتھ اور اپنے وسائل کے ساتھ اللہ کے سامنے شو کرنا کہ ہم موجود ہیں. اب اگلا کام آپ کا ہے، اللہ مدد کرتے ہیں. اگلی بات دیکھیں پھر کیا ہوا تھا ان کے ساتھ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ غار میں پہنچے اور وہاں جا کے وہ لیٹے اور اللہ نے ان کو سلا دیا. آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پہ تھپکی دی اور ان کو سلا دیا. پھر اللہ نے مدد کیسے کی، نشانیاں اللہ کیسے دکھا رہے ہیں. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. اب اللہ جو ہے نا یہ ایسے کہانی بیان کر رہے ہیں، انداز یہ ہے کہ جیسے بیان کوئی کر رہے ہیں نا، وہ چاہتا ہے کہ آپ وہاں پہنچو، اپنے ذہن میں اور سوچ میں اپنے آپ کو وہاں لے کے چلو، اس کو پوری تصویر کو ذہن میں لاؤ. تو اس کو ویژولائز کرنا. اللہ کہتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ، آپ دیکھتے ہیں سورج کو، آپ سورج کو دیکھ رہے ہیں. اذا تعالیٰ، جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاور عن کہفہم ذات الیمین، تو ان کے غار سے دائیں طرف سے نکل جاتا ہے. سیدھا نہیں پڑتا سورج، دھوپ سیدھی نہیں پڑتی، ان کے غار سے دائیں طرف سے ہو کے نکل جاتا ہے. آپ اللہ دیکھیں نا، میں جیسے عرض کیا چاہ رہا ہے کہ آپ اس سین کو اپنے ذہن میں لاؤ. اس لیے الفاظ یہ وَتَرَى الشَّمْسَ، آپ سورج کو دیکھتے ہیں، حالانکہ آپ دیکھ تو نہیں رہے، آپ تو وہاں نہیں ہوتے، لیکن اللہ رب العالمین الفاظ ایسے استعمال فرماتے ہیں تاکہ پوری طرح وہ کہانی آپ کا ذہن وہاں موجود ہو. سورج نکلتا ہے، تزاور عن کہفہم، اور ان کے غار کے کنارے سے کترا کے گزرتا ہے، ذات الیمین، دائیں طرف سے، دھوپ سیدھی نہیں پڑتی. وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب وہ غروب ہوتا ہے سورج، تقرضُهُمْ ذات الشمال، تو وہ ان کے بائیں طرف سے کترا کے گزر جاتا ہے. ڈائریکٹ دھوپ ان پہ نہیں پڑتی، جب نکلتا ہے تو دائیں طرف سے، اور جب غروب ہوتا ہے تو جاتے ہوئے بھی دھوپ جو ہے نا وہ ان پہ نہیں پڑتی، بائیں طرف سے ان کی دھوپ گزر جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی حرارت ان کو چاہیے وہ تو ملتی ہے، جتنی حرارت اور روشنی چاہیے زندہ رہنے کے لیے وہ تو ان کو مل رہی ہے، لیکن ڈائریکٹ دھوپ نہیں ان پہ پڑ رہی. سبحان اللہ، آج لوگ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور ان کو پتہ چل رہا ہے کہ جو ڈائریکٹ دھوپ ہوتی ہے وہ تو چیزوں کے رنگ خراب کرتی ہے، وہ تو جلاتی ہے، اور اگر لمبے عرصے کے لیے کسی چیز پہ دھوپ پڑتی رہے تو وہ چیزیں تو خراب ہو جاتی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے، یعنی انسانی جلد کی بات ہے، تو انسانی جلد کے لیے لمبے عرصے کے لیے ڈائریکٹ دھوپ جو ہوتی ہے وہ نقصان دہ ہے. اللہ رب العالمین حرارت کا اور روشنی کا بندوبست تو کر رہے ہیں، لیکن ڈائریکٹ دھوپ سے ان کو بچا رہے ہیں. یہ اللہ کا انتظام ہے. سورج جب آتا ہے تو آتے ہوئے بھی دائیں طرف سے گزرتا ہے، اور جب جاتا ہے جاتے ہوئے بھی اس کی دھوپ جو ہے نا وہ بائیں طرف سے گزر جاتی ہے، ان پہ ڈائریکٹ نہیں پڑتی. پھر اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ غار کے درمیان میں پڑے ہوئے ہیں. وہ غار کے درمیان میں کھلے حصے میں، ایک کھلے حصے میں پڑے ہوئے ہیں، اوپر کوئی چھت نہیں ہے، اوپر سے کھلا ہوا ہے وہ، اور لیکن دھوپ ڈائریکٹ نہیں پڑ رہی ان کو. اللہ فرماتے ہیں ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اللہ کی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور پھر فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے ہدایت اسی کو ملتی ہے، وہی ہدایت والا ہوتا ہے. ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اور جس کو وہ گمراہی میں ڈال دیتا ہے تو تم ہرگز نہیں پاؤ گے اس آدمی کے لیے کوئی ولی اور کوئی راستہ بتانے والا. مرشد کا معنی ہوتا ہے، یہ ارشاد سے ہے، ہدایت دینے والا، گائیڈ کرنے والا، سیدھا راستہ دکھانے والا. تو جس کو اللہ گمراہ میں ڈال دیتا ہے تو اس کے لیے پھر نہ کوئی تم دوست پاؤ گے اور نہ ہی کوئی ہدایت دینے والا اور راستہ دکھانے والا پاؤ گے. تو یہاں یہ دوسرا رکوع بھی کمپلیٹ ہوا ہے، لیکن ابھی کہانی آگے چل رہی ہے. اللہ رب العالمین ان کی کہانی کو آگے چلا رہے ہیں. تو آج کے سبق میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، میں جو بلٹ پوائنٹس ہیں، بلٹ پوائنٹ وہ آپ کے سامنے ان کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ اللہ نے صحابہ کہف کی سٹوری میں ہمیں بتایا ہے کہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، پہلی بات، عقیدے کی پوری سمجھ ہونی چاہیے،
آپ کی جو فکر سوچ ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہونی چاہیے. اگر آپ کا کوئی عقیدہ ہے لیکن آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو آپ اس عقیدے کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے. وہ عقیدہ بھی آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا. تو عقیدے کی پوری سمجھ ہونی چاہیے اور ایمان کے مطابق اپنے اخلاق کی تعمیر. بندے کو پازیٹیو ہونا چاہیے اور مثبت سوچ کا مالک ہونا چاہیے اور پھر جرأت اور ہمت اس کے اندر ہونی چاہیے, بزدلی نہیں. پھر یہ کہ اپنی سوسائٹی کا گہرا مطالعہ کیا ہو, پازیٹیو نیگیٹو کلچر, تہذیب, سویلائزیشن, کون سی ان کی سینسٹیوٹیز ہیں وہ بھی پتہ ہونی چاہیے, کمزوری پہلو کون سے ہیں وہ پتہ ہونا چاہیے. تو سوسائٹی کا گہرا مطالعہ ہونا چاہیے اور پھر صحیح اور غلط کی پہچان ہونی چاہیے. اس حد تک بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ درست کیا اور غلط کیا ہے, تمیز کر سکتا ہو. اور پھر یونٹی ہونی چاہیے. انہوں نے جب کہا نا کہ چلو غار کی طرف, تو کسی نے نہیں کہا کہ بھائی جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, غار میں جا کے ہم کیا کہیں گے. دوسرے نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یار یہ کیا دیوانوں والی باتیں کر رہے ہو, ادھر چلو ادھر چلو. کسی نے یہ ٹانگیں نہیں کھینچی ایک دوسرے کی. تو ایک سمت, ایک ڈائریکشن میں یونٹی کے ساتھ وہ آگے بڑھے ہیں. اللہ کی ذات پہ یقین اور توکل اور بھروسہ اس کے ساتھ آگے بڑھے ہیں وہ. تو یہ کچھ باتیں آج کے سبق میں تھیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں سٹوری آگے چل رہی ہے, اس میں جو باتیں آئیں گی انشاءاللہ پھر اس کو ڈسکس کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ.